بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ماہ ذی الحجہ ہے، اس مہینے کی بہت شان ہے، بہت فضیلت ہے۔ اس میں مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور جناب سیدہ کائنات کا عقد مبارک ہوا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کی راہ میں قربان کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبے کو وہاں کھڑا کر دیا، اور اس دمبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو سنت بنا دیا۔ اور اس مہینے میں 18 ذی الحجہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج اور عمرہ کر کے جب مدینہ شریف واپس آ رہے تھے، تو راستے میں غدیر خم کے مقام پر آپ ٹھہرے، اور وہاں اونٹوں کے پلانوں کا منبر تیار کروایا، اور پھر آپ نے نماز ظہر ادا کی، اور صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا دین تم میں پورا پھیلا دیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کہ اے صحابہ، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تو سب صحابہ نے کہا حضور، آپ ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر حضور نے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور ان کا بازو ہوا میں بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ اور فرمایا اے اللہ، یہ علی ہیں، ان سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو شخص ان سے بغض رکھتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، تو وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، اور اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اب یہ باتیں تو ایک سائڈ پر، اس مہینے میں 8 ذی الحجہ کو مولا شاہ حسین اپنے اہل خانہ کو لے کر نانے کے دین کو بچانے کے لیے مدینہ کو چھوڑ کر کربلا معلیٰ کی طرف چل پڑے۔ آج ایک دن کے لیے حاجی مدینہ شریف میں جائے تو اس کا واپس آنے کا دل نہیں کرتا، اور مدینہ بہت میٹھا شہر ہے، اور میرے نبی کا محبوب شہر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ شہر کی قسم بھی اٹھائی ہے۔ تو آج کوئی وہاں جائے تو اس کا جانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کے رسول ہیں، اور اس کا وہاں دل لگ جاتا ہے۔ تو جس کی پیدائش مدینے میں ہو، جس کا گھر بار، جس کے نانا مدینے میں ہو، جس کی والدہ کی قبر مبارک مدینے میں ہو، جس کے بھائی کی قبر مبارک مدینے میں ہو، وہ حسین 8 ذی الحجہ کو نانے کے دین کو بچانے کے لیے مدینہ کو چھوڑ کر کربلا چلے گئے، اور کربلا میں جا کر وہ تاریخ رقم کی
کہ لوگ آج مسجدوں میں اذان پڑھتے ہیں، آج لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ امام حسین علیہ السلام کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا۔ یزید چاہتا تھا کہ میری حکمرانی ہو، میری سلطنت ہو، میں اپنے قانون کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو کہوں کہ اس طرح زندگی گزارو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا چاہتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن امام حسین نے بتا دیا کہ ہم گردن تو کٹوا دیں گے، اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے، لیکن اپنے نانا کے دین کو بچا لیں گے، ان کی سلطنت کو بچا لیں گے۔ اے یزید، ہم تیرے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیں گے، کیونکہ تو حکمرانی چاہتا ہے، اور فلسفہ ملوکیت اور فلسفہ شہادت میں یہی فرق ہے کہ یزید فلسفہ حکومت چاہتا تھا، فلسفہ ملوکیت چاہتا تھا، اور حسین علیہ السلام نے نانے کے دین کو بچایا، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اور یہ ہمیں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی ظالم کے آگے جھکنا مت، اپنی گردن کٹوا دینا، اپنی اولاد قربان کر دینا، لیکن وقت کے یزید کے خلاف کھڑے ہو جانا۔ اور آج بھی جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، مولا شاہ حسین کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ باقی جو کربلا کا معاملہ ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔